عليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ اے پیغمبر، جو کتاب تمہارے پاس وحی کے ذریعے بھیجی گئی ہے اس کی تلاوت کرو، نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سب کو جانتا ہے۔ اگرچہ اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا جا رہا ہے، لیکن دراصل مخاطب وہ اہل ایمان ہیں جن پہ ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی تھی۔ رکوع میں ان کے لیے صبر اور توکل اللہ کی تلقین کی گئی تھی۔ اس کے بعد اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے جو عملی تدبیر بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ نماز قائم کریں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک مومن میں مضبوط سیرت و کردار اور وہ صلاحیت پیدا کرتی ہے جن سے باطل کی بڑی سے بڑی طاقتوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن تلاوت قرآن پاک سے اور نماز سے تبھی انسان کو طاقت حاصل ہو سکتی ہے جب وہ صرف تلاوت پہ اکتفا نہ کرے بلکہ اس کے مفہوم و معنی کو سمجھ کر اپنی روح میں جذب کرتا جائے۔ اس کے لیے کلام الہی کا ترجمہ اور سمجھ ضروری ہے۔ اگر انسان نماز میں صرف اپنے جسم کی حرکات تک محدود رہے اور جو الفاظ وہ ادا کر رہا ہے وہ اس کے دل و دماغ پہ اثر نہ کریں تو اس سے اس کے اخلاق اور کردار پر کیا اثر واقع ہوگا؟ جو تلاوت اس کے حلق سے اتر کر اس کے دل تک نہ پہنچے وہ اس کے کفر کے مقابلے میں طاقت عطا کرنی تو بہت دور کی بات ہے، اور اس کا ایمان بھی قائم رہنے میں مدد نہیں دے سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کچھ گروہ ایسے ہوں گے جو قرآن پاک پڑھیں گے مگر قرآن پاک ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ یہ حدیث بخاری، مسلم اور موطا میں درج ہے۔ وہ تلاوت جس کے کرنے کے بعد بھی انسان کی ذہن و فکر، اخلاق و کردار میں کوئی مثبت تبدیلی نہ ہو، وہ تلاوت ہی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، وہ قرآن پاک پر ایمان نہیں لایا جس نے اس کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر لیا ہے۔ اور ایسی تلاوت آدمی کے نفس کی اصلاح کرنے کے بجائے اس کی روح کو خدا کے مقابلے میں اور زیادہ ڈھیٹ اور اپنی ضمیر کے آگے اور زیادہ بے حیا بنا دیتی ہے۔ اس کے اندر کردار نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہنے دیتی۔ شخص قرآن پاک کو پڑھے اور اسے اس کی سمجھ بھی ہو کہ اللہ پاک نے اسے کن کن چیزوں سے منع کیا اور پھر بھی وہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا چلا جائے، تو ایک ایسے مجرم کی مانند ہے جسے قانون اچھی طرح سے معلوم تھا، اس کے باوجود دانستہ طور پہ جرم کا ارتکاب کرتا ہے۔ اس وقت زمانہ جاہلیت میں مکہ کے جو حالات تھے اس میں اخلاقی برائیاں کس قدر بڑھ چکی تھیں۔ دور کوئی بھی ہو، ہر انسانی فطرت برے کو برا سمجھتی ہے اور خوبی کو سراہتی ہے۔ اس ایسے وقت میں کوئی ایسی تحریک جو انسان کی شخصیت کو پاکیزگی فراہم کرے اور اسے اخلاقی طور پر بہتر کر دے، یقیناً انسانی فطرت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور اس سے متاثر ہوتی ہے۔ مکہ کے اس معاشرے میں مادی طاقت سے زیادہ اخلاقی طاقت کی ضرورت تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اخلاقی طاقت حاصل کرنے کا یہی طریقہ بتایا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اور نماز پڑھی جائے۔ یہ دونوں اشیاء ایسی پاکیزگی عطا کریں گی کہ وہ انسان اخلاقی طور پہ پاکیزگی میں اپنے آس پاس کے معاشرے میں موجود لوگوں سے بہت برتر ہو جائے گا۔ دور جاہلیت کے اس معاشرے میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پاکیزگی اختیار کرنے کے لیے تلاوت قرآن پاک اور نماز قائم کرنے کی تدبیر کا حکم دیا، مٹھی بھر لوگوں کی یہ اخلاقی برتری وہ طاقت ثابت ہوئی جنہوں نے لوگوں کے دل جیت لیے اور تیر تلوار کے بغیر ہی دشمنوں کو اپنی شکست دے دی۔ نماز کی خوبی کہ وہ فحاشی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ برے کاموں سے روکنے کے لیے اس سے بہتر تدبیر کیا ہو سکتی ہے کہ دن میں 5 مرتبہ بندے کو اللہ کے سامنے پیش ہو کر یہ اپنے آپ کو یہ یاد دہانی کرانی ہوتی ہے کہ اس دنیا میں آزاد اور خود مختار نہیں ہوں، بلکہ ایک ہستی ایسی ہے جس کے سامنے پیش ہو کر آخر کار ایک دن اپنے تمام اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ اور پھر عملاً بھی اللہ کے سامنے اس بات کی مشق کرائی جاتی ہے کہ وہ چھپ کر یا سب کے سامنے کسی بھی صورت اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی نہ کریں۔ نماز کے وقت جو بھی انسان کر رہا ہوتا ہے اس میں اس کا گواہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوتا۔ اگر کسی کا وضو ساقط ہو جائے تو اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ اسی طرح اگر نماز میں وہ اپنی نیت کے ساتھ
کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا نہیں پڑھ رہا یہ بھی کسی کو معلوم نہیں ہو پائے گا۔ یعنی نماز کے ذریعے بار بار اس کے ضمیر کو زندہ کیا جا رہا ہے، اس میں احساس ذمہ داری پیدا کیا جا رہا ہے، اسے فرض شناس بنایا جا رہا ہے۔ وہ خود اپنے جذبہ اطاعت کے زیر اثر، چاہے خفیہ چاہے علانیہ، ہر حال میں اللہ کے قانون کی پابندی کرے گا، چاہے آس پاس کوئی اس کو پابندی کروانے والی کوئی طاقت موجود ہو یا نہ ہو، خواہ دنیا کے لوگ اس کے دل کے حال سے مواقف ہوں یا نہ ہوں۔